امیزون کے وہ موڈیولز کون کون سے ہیں، ہم نے آج اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں سلائڈس کے اندر آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ یہاں سے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایف بی اے ایف بی ایم. ایف بی اے کا مطلب ہے فلفلمنٹ بائی امیزون، ایف بی ایم کا مطلب ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. فلفلمنٹ بائی امیزون سے کیا کنسرن ہے میرا، کو سمجھ لگی؟ جی، فلفلمنٹ بائی امیزون کے اندر آپ کا جو مین جو چیز ہوتی ہے، جو کنسرن ہوتا ہے، اس کے اندر آپ خود شپمنٹس کو ڈیل نہیں کرتے. آپ اگر پاکستان سے بیٹھ کے یو ایس اے کے اندر یا یو کے اندر اپنا بزنس رن کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے جو کہ آپ کی پروڈکٹس کو ڈلیور کرے. وہاں پہ آپ کے پاس ویئر ہاؤس نہیں ہے، وہاں پہ آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے جو کہ آپ کی شپمنٹس کو ڈلیور کرے. تو اس کے لیے آپ کو وہاں پہ کوئی ریسورس چاہیے. اب ریسورس وہاں پہ دو ٹائپ کے ہیں، ایک پریپ سینٹرز ہیں، دوسرا ہے امیزون کا ویئر ہاؤس. امیزون سے ہم سروسز لے لیں. ریپ سینٹر کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنے ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کے پاس ٹیم ہے، وہ آپ کے پروڈکٹ کو ڈلیور کرتے ہیں. بٹ ان کی جو ڈلیوریز ہیں وہ اتنی فاسٹ نہیں ہیں، وہ اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی، وہ کچھ ایشوز اس کے اندر سے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے امیزون کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں یا اگر آپ یو ایس اے کے اندر بھی ہیں. اب یو ایس اے کے اندر اگر آپ کوئی جگہ رینٹ پہ لیتے ہیں تو وہ سستی تو نہیں ہوگی، وہ تو بہت زیادہ کاسٹلی ہوگی. اب وہاں پہ اگر میں کسی لوکل پرسن کی، کسی مزدور کی بھی بات کروں، یا میں بات کرتا ہوں میکڈونلڈ کے اوپر جو ایک ویٹر کھڑا ہوا ہے، اس کی سیلری کیا ہوگی کسی کو پتا ہے کچھ؟ $1300 وہاں کی گورنمنٹ نے فکس کی ہوئی ہے کہ آپ نے منیمم سیلری اتنی دینی ہے. اب وہاں پہ جو ہیلپر کام کر رہا ہوگا، وہ ایک ہیلپر آپ کے پورے ویئر ہاؤس کو مینیج نہیں کر سکتا، آپ کو زیادہ ہیلپرز چاہیے. تو کیا آپ یہ ایکسپینس بیئر کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا رینٹ بھی پے کریں، وہاں کے آپ بجلی کے بل بھی پے کریں، اس کے بعد آپ وہاں کی جو ٹیم ہائر کی ہوئی ہے ان کو بھی پیسے پے کریں؟ آپ لوگ یہ ایکسپینس بیئر نہیں کر سکتے. یہ ایکسپینس وہ بیئر کرتے ہیں جو کہ بہت بڑے برانڈز ہوتے ہیں جن کا آلریڈی یو ایس اے کے اندر آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ امیزون یا ای کامرس اسٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ یہ چیزیں بیئر کر سکتے ہیں. یہ جو بہت زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے وہاں پہ ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں. اب اس چیز سے بچنے کے لیے امیزون نے اپنی ایک سروس دی ہے جس کو کہتا ہے فلفلمنٹ بائی امیزون. اس کے اندر ہم اپنی ساری انوینٹری اٹھا کے امیزون کو دے دیتے ہیں. امیزون اپنے ڈفرینٹ ویئر ہاؤسز کے اندر وہ جو انوینٹری ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے. اس انوینٹری ڈیوائڈ ہونے سے کیا ہوتا ہے، ایک چیز بتائی تھی میں نے، آپ بتاؤ. وہ جو ہماری انوینٹری، میرے پاس اگر 5000 پیسز ہیں تو وہ میری انوینٹری پورے یو ایس اے کے اندر ڈیوائڈ کر دے گا. اس سے دو بینیفٹس ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ کسٹمر کو کوئکلی ڈلیوری مل جائے گی، 1 ڈے کے اندر اس کو ڈلیوری مل جائے گی، کیونکہ ہر ویئر ہاؤس کے اندر میرے 10 پیس 50 پیس 100 پیس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز کیا ہوگی، اسی چیز سے ریلیٹ کر رہی ہے ایک چیز، فری ڈلیوری تو اوبیسلی ہوگی. امیزون کے پاس جب آپ نے اپنا اسٹاک رکھ دینا ہے تو امیزون اس کو فری ڈلیوری ہی کنسیڈر کرے گا. ہم سے وہ بے شک پیسے لے رہا ہے لیکن کسٹمر کو وہ فری ڈلیوری دکھائے گا. ایک فائدہ ہوگا. جی سمجھ نہیں آئی. اکاؤنٹ گروم کرے گا. پرائم سیلر کا ٹیگ ملے گا. پرائم سیلر کی ہم نے 3 باتیں پڑھی تھی. ایک، اس کو ویڈیو سیریز کے لیے اس کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. سیکنڈلی اس کو فری ڈلیوری ملتی ہے. تھرڈ کیا ہے، 1 ڈے ڈلیوری ملتی ہے اس کو. اب یہاں پہ 1 ڈے ڈلیوری بھی ہوگی، فری ڈلیوری بھی ہوگی. امیزون پرائم کا جو ویڈیو ایکسیس ہے وہ امیزون نے خود دینا ہے. تو اب آپ کو پرائم کا ٹیگ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نو نو، انڈیویجول سیلر کو پرائم کا ٹیگ نہیں ملتا. پرائم کا ٹیگ آپ کو تبھی ملتا ہے، جو میں نے آپ کو ابھی پریکٹس بتائی ہے، یہ پریکٹس کرنے کے بعد ہی آپ کو پرائم کا ٹیگ ملتا ہے. پرائم کے لیے کوئی علیحدہ سے اکاؤنٹ نہیں ہوتا جس کے اوپر جا کے وہ لاگ ان کرتا ہے. یہ کچھ شرطیں امیزون کی جب آپ یہ پوری کر دیتے ہیں تب آپ کو پرائم کا ٹیگ ملتا ہے. اچھا، اب یہ 2-3 چیزیں. اب اس کے اندر مرچنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے،
سوری ایف بی اے رہتا ہے ہمارا. ایف بی اے کے اندر ہماری کسٹمر سپورٹ بھی امیزون خود مینیج کرتا ہے. اگر کسٹمر ریٹرن کرنا چاہتا ہے امیزون خود مینیج کرے گا. کسٹمر کو کوئی ایشو آ گیا امیزون خود مینیج کرے گا. کسٹمر کہہ رہا ہے میرے پاس پروڈکٹ نہیں پہنچی امیزون خود مینیج کرے گا. کسٹمر کہہ رہا ہے پروڈکٹ بروکن تھی امیزون خود مینیج کرے گا. اب کیا ہے اس میں آپ کو ہیڈک نہیں ہے, آپ تھوڑی سی اماؤنٹ پے کرتے ہیں, وہ آپ اپنے پروڈکٹ کوسٹنگ کے اندر انکلوڈ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ امیزون کے اوپر ساری ہیڈک ڈال دیتے ہیں. امیزون اس چیز کو خود ڈیل کرتا ہے, تو آپ کا اس کے اندر پروفٹ ہوتا ہے. اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں مرچنٹ کے اندر اور امیزون فلفلمنٹ بائی امیزون کے اندر. اب مرچنٹ کے اندر کیا ہے, مرچنٹ کے اندر آپ کو ڈلیوریز خود پروسیس کرنی پڑیں گی, ویئر ہاؤسنگ خود مینیج کرنی پڑے گی, اپنی انوینٹری خود مینیج کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسٹمر سپورٹ خود مینیج کرنی پڑے گی, کسٹمر کلیمز خود مینیج کرنے پڑیں گے, ریفنڈز, ریٹرنز, یہ ساری چیزیں آپ کو خود مینیج کرنی پڑیں گی. اب کیا آپ اس کے لیے کوئی علیحدہ سے ٹیم ہائر کریں گے؟ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ان کو کتنا پے کریں گے؟ ان کی پیز آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر, آپ اپنی پروڈکٹ کے اندر, آپ اپنے بجٹ کے اندر کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ اگر کرتے ہیں آپ کا پروفٹ مارجن وہاں پہ بہت کم ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ ساری چیزیں پاکستان سے کروا لیں کسٹمر سپورٹ والی, پھر تو ایشو ہی نہیں ہے, 10-15 ہزار میں بندہ مل جاتا ہے, تو اس کے اندر پھر ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ان کی کوالٹی کو, ان کی کسٹمر سپورٹ کو بیٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کو وہاں کا کوئی پروفیشنل چاہیے ہوگا. یہاں پہ اگر آپ کسٹمر سپورٹ کا پروفیشنل ڈھونڈتے ہیں تو وہ بھی 1-1.5 لاکھ سے کم پیسے نہیں لیتا. پروفیشنل کی بات کر رہا ہوں میں نیوبیز کی بات نہیں کر رہا. تو یہاں پہ بھی اگر آپ کسٹمر سپورٹ پروفیشنل ڈھونڈتے ہیں جو کہ پورے کسٹمر ڈپارٹمنٹ, ریٹرنز, ریفنڈز, ان چیزوں کو مینیج کرتا ہے, کسٹمر کیوریز کو مینیج کرتا ہے, وہ یہاں پہ بھی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ لیتا ہے پاکستان کے اندر رہ کے. اچھا اب ان کا کمپیریزن کرتے ہیں. مرچنٹ ہم خود ہیں جو ہم خود یہ ساری ڈلیوریز کو پروسیس کر رہے ہیں. اب اس کے اندر آپ ہیوی, بلکی اور اوور سائزڈ پروڈکٹ جو ہوتی ہیں وہ آپ مرچنٹ کے اندر ڈلیور کرتے ہیں, مطلب آپ خود ڈلیور کرتے ہیں. یہ کیوں اس طرح رکھا گیا ہے؟ اب اگر ہیوی ہوگی تو شپمنٹ چارجز امیزون آپ سے زیادہ لے گا, بلکی ہوگی شپمنٹ کے چارجز بھی زیادہ ہوں گے, سٹوریج چارجز بھی زیادہ ہوں گے. اوور سائزڈ پروڈکٹ ہوگی وہ اور زیادہ جگہ لے گی, امیزون آپ سے سٹوریج فی زیادہ لے گا. 3 منتھس کے اندر آپ جب پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, آپ اپنی انوینٹری امیزون کو سینڈ کرتے ہیں, تو وہ فرسٹ 3 منتھس آپ سے $0.2, $0.10, اس سے زیادہ ایک پروڈکٹ کے اوپر چارج نہیں کرتا. بٹ اسٹل اگر وہ 3 منتھس کے بعد بھی آپ کی انوینٹری وہیں پہ پڑی ہوئی ہے, پھر امیزون آپ سے ڈبل چارج کرنے لگ جاتا ہے. تو اگر وہ اوور سائز پروڈکٹ ہوگی تو اس کے کیا ریٹس بنیں گے؟ اگر آپ سے وہ ڈبل چارج کر رہا ہے, آپ کا پروفٹ مارجن کم ہو رہا ہے. تو ایسی پروڈکٹ کو آپ بائی مرچنٹ سیل کرتے ہیں. اب اگر آپ پاکستان سے بیٹھے یہ بزنس ڈیل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ پوائنٹ بنا لیں کہ ہم نے اسمال اینڈ لائٹ ویٹ پروڈکٹس کے اوپر کام کرنا ہے. ہم نے نہ ہیوی, نہ بلکی, نہ اوور سائز پروڈکٹ, ان تینوں کے اوپر کام نہیں کرنا, کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اس کو خود ڈلیور کر سکیں. اگر امیزون کو سینڈ کرتے ہیں تو ہمارے ایکسپنسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے میرے پاس. یو ہیو ایگزسٹنگ کسٹمر سروس پریکٹسز اینڈ وانٹ ٹو کنٹرول یور کسٹمر ایکسپیرئنس اینڈ ٹو اینڈ. اب اگر کسٹمر امیزون کو جا کے کہے گا کہ مجھے یہ پروڈکٹ پسند نہیں آئی, امیزون کی پالیسی کیا ہے کہ وہ اس کو کہے گا ٹھیک ہے ریفنڈ کر دو, مجھے ریفنڈ اپلائی کر دو, میں تمہیں ریفنڈ کر دیتا ہوں, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, تو مجھے پروڈکٹ واپس بھجوا دو. اب یہ چیز میں پسند نہیں کرتا ایز اے پاکستانی, مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بھائی کیوں نہیں پسند آئی, رکھو, تم نے منگوائی ہے, تمہارا سر درد ہے, میں نے تو پیسے بھی لگا کے تمہیں بھیجی ہوئی ہے پروڈکٹ, اب تم خراب چیز مجھے واپس بھیج دو. یہ میں ایز اے پاکستانی, ایز اے ایشین, میں یہ پسند نہیں کرتا. یہ اگر چیز میں خود ڈیل کرنا چاہتا ہوں تو میں کسٹمر سے کیسے ڈیل کرتا ہوں؟ میں کسٹمر سے کہتا ہوں کہ کیا پرابلم ہوئی, آپ کو پسند کیوں نہیں آئی؟ کہتا ہے جی بس مجھے پسند نہیں آئی, میں نے کسی کے لیے منگوائی تھی, یا میں نے اپنے بیٹے کے لیے, وائف کے لیے, تو مجھے اس کو پسند نہیں آئی, تو میں اس لیے ریٹرن کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو اسٹاف ہے یہ وہ نہیں ہے جو میں اسیوم کر رہا تھا, تو میں اس لیے ریٹرن کرنا چاہتا ہوں. تو پھر میرا آگے اس کو آنسر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے, آپ ریٹرن کے چارجز آپ پے کرو گے,
کیونکہ میں نے یہاں سے پیسے لگا کے آپ کو پروڈکٹ بھیجی ہے. اگر آپ کو پسند نہیں آئی اس میں میری غلطی نہیں ہے, اب آپ ریٹرن کے چارجز آپ پے کرو گے. امیزون یہ چیز پریفر نہیں کرتا, کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں لیبل سینڈ کر رہا ہوں, تم وہ لیبل لگاؤ پروڈکٹ کے اوپر, میری ٹیم آئے گی آ کے تم سے پروڈکٹ اٹھا کے لے جائے گی. اس میں لاس کس کا ہے؟ میرا لاس ہے. اور امیزون وہ پروڈکٹ نیو کے اندر سیل نہیں کرے گا. اس کی جو مطلب کہہ سکتے ہیں ہم کہ نیو کنڈیشن کے اندر امیزون اس کو سیل نہیں کرے گا, پھر اس کو یوزڈ کنڈیشن کے اندر اگین سیل کرے گا اور اس کی پرائس کم کر دے گا. اس میں پہلے میں نے شپمنٹ کے اوپر بھی لاس اٹھایا, ریفرل فی بھی امیزون کو پے کی, اس کے بعد مجھے ریٹرن آ گیا. ریٹرن کرنے کے بعد میں پروڈکٹ جو سیل کر رہا ہوں وہ میں یوزڈ کنڈیشن کے اندر سیل کر رہا ہوں. تو کیا یہ پروفیٹیبل ہے؟ نہیں ہے. تو ہم ایسی پروڈکٹس کے اوپر کام ہی نہیں کرتے جن کی ریٹرن ریشو زیادہ ہو. یہ ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کے دوران ہی یہ چیزیں چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی ریشو زیادہ ہے یا کم ہے. اگر پھر بھی آپ کسٹمر سپورٹ خود مینیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ کو یوز کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد اور کیا چیز ہے؟ یو وانٹ ہائر مارجنس, آپ کو زیادہ پیسے چاہیے, آپ کو زیادہ مارجنس چاہیے, تب آپ مرچنٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں زیادہ پیسے کیسے بنتے ہیں؟ امیزون کو آپ اسٹوریج فی پے کر رہے ہو, وہ آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں. آپ نے اگر اپنے گھر میں مال رکھا ہوا ہے, گھر میں اسٹاک رکھا ہوا ہے, تو آپ کو وہ پیسے بچ گئے. جو اسٹوریج فی ہے وہ آپ کو پیسے بچ گئے. اب آپ کی پروڈکٹ ایسی ہے کہ اگر آپ امیزون کے اوپر جا کے چیک کرتے ہو تو امیزون شپمنٹ چارجز جو ہے وہ $3 لیتا ہے. اگر آپ کسی لوکل کوریئر کمپنی کے پاس جا کے چیک کرتے ہو تو وہ $2 چارج کر رہا ہے آپ سے, کوئی لوکل کوریئر ہوگی, تو آپ کا $1 یہاں سے بھی پروفٹ ہو گیا. تو جب آپ کو ہائر مارجنس چاہیے ہوتے ہیں یا آپ ساری کیلکولیشنز کر کے, آپ کو ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے, آپ کو US سے جا کے نہیں چیک کرنا پڑے گا. آپ کوریئر کمپنی کی ویب سائٹ اوپن کریں گے, وہاں پہ آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے, وہاں سے آپ پروفٹ کیلکولیشنز کر کے یہ چیز چیک کر لیں گے کہ مجھے زیادہ پروفٹ کس چیز میں ہے. اگر آپ ہیڈیک بھی لینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادہ پروفٹ بھی چاہیے, تب آپ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ یوز کریں گے. لاسٹ میں یو سیل پروڈکٹس دیٹ آر ناٹ ان دا اپرووڈ کیٹیگریز آف FBA. FBA کیا ہے؟ فلفلمنٹ بائی امیزون. اب کون سی پروڈکٹ ایسی ہے جو امیزون اپروو نہیں کرتا اپنے ویئر ہاؤس کے لیے؟ کون سی پروڈکٹس ہوں گی؟ گیٹڈ پروڈکٹس ہوں گی. گیٹڈ پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں؟ لکوڈ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ایسی پروڈکٹس جو ٹوٹ سکتی ہوں وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ایسی پروڈکٹس جن کی جو ڈیٹ ہے ایکسپائری ڈیٹ وہ لگتی ہے ان کے اوپر, وہ نیئرلی ایکسپائر کی ڈیٹ ہو, ایسی پروڈکٹس امیزون ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ FBA آپ کو وہ نہیں کرنے دیتا. ایسی پروڈکٹس پھر آپ کو FBM کرنی پڑتی ہیں. اور اگین ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں, ہم ایسی پروڈکٹس کے اوپر کام ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے دوبارہ یہ چیزیں پڑھنی ہیں کہ کن کن پروڈکٹس کے اوپر کام ہونا ہے, کن کے اوپر نہیں ہونا. بس آپ کا ایک اوور ویو بنا رہا ہوں کہ ہم کس طرح آگے پروڈکٹ ہنٹنگ, کیونکہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, تو اس کے لیے آپ کا مائنڈ میں پریپیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد امیزون فلفلمنٹ بائی امیزون. اب ہم نے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ کے پروز بھی پڑھ لیے, کونس بھی پڑھ لیے, نقصان کیا ہے اور فائدے کیا ہیں یہ دونوں پڑھ لیے. اب ہم امیزون کے پڑھنے لگے کہ امیزون پہ اگر ہم یوز کرتے ہیں, امیزون فلفلمنٹ بائی امیزون یوز کرتے ہیں, تب کیا فائدے ہیں, کیا نقصان ہے. جو یہاں پہ ہمیں فلفلمنٹ بائی مرچنٹ میں فائدے تھے وہ یہاں پہ اب آپ نقصان کنسیڈر کرتے ہیں. اب اس کے اندر آ گیا یو سیل اسمال اینڈ لائٹ ویٹ پروڈکٹس. آپ اسمال اینڈ لائٹ ویٹ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ اسمال اینڈ لائٹ ویٹ پروڈکٹ ہے, بالکل ویٹ بھی نہیں ہے اور اس کی ڈائمینشنز بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو اس کی اسٹوریج فی وہ میرے سے کتنی چارج کر لے گا؟ وہ 0.01 سے اوپر نہیں میرے سے چارج کر سکتا. ٹھیک ہے, پر پیس 0.01 سے اوپر نہیں, یا 0.02 کر لے گا. 0.02 کی بات کر رہا ہوں, 0.2 کی بات نہیں کہہ رہا. تو ایسی پروڈکٹس, یا آپ اس سے تھوڑی سی بڑی کر لیں, یہ آپ سیل کر سکتے ہیں, FBA کر سکتے ہیں. اب اگر آپ اس سے بھی, بلکہ یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ میں FBA نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ہیوی بھی ہے, ویٹ بھی ہے, بلکی بھی ہے, اوور سائز بھی ہے, یہ جگہ زیادہ لے گا, یہ میں FBA نہیں کر سکتا. تو آپ اسمال اینڈ لائٹ ویٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ FBA کر سکتے ہیں.
اس کے بعد یو ڈو ناٹ ہیو لاجسٹک ان پلیس اینڈ ایکسپینسز وڈ بی ہائر دین فلفلنگ آن یور اون. ایسی پروڈکٹس جن کو ڈلیور کرنے میں آپ کو زیادہ ایکسپینس آ رہا ہو لوکلی, جس طرح میں نے بتایا آپ ویئر ہاؤس لیں گے, پھر اس کے بعد ٹیم کو آپ پے کریں گے, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کو کیا پتا اس میں سے پیسے بچ ہی نہ رہے ہو, تو آپ ان سارے ایکسپینسز سے بچنے کے لیے آپ ایف بی اے کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک رول پتہ ہے کہ آپ کمرشل پلیس کے اوپر صرف بزنس کر سکتے ہیں, ریزیڈینشیل پلیس کے اوپر بزنس نہیں کر سکتے. یہ کریانے اسٹور جتنے بنے ہوئے ہیں, جو فلٹر پلانٹس گھروں کے اندر بنے ہوئے ہیں, یہ میکینکس کی شاپ بنی ہوئی ہیں, آپ ان کے اوپر کیس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنیشنل لا ہے, اس کے اوپر آپ لوگ کر سکتے ہیں. اب ایک فلٹر پلان اگر ایک کالونی کے اندر بنا ہوا ہے, اس نے تو سب کے بور ہی ختم کر دینے, مطلب پانی سارا اگر فلٹر پلانٹ والا لے جائے گا تو گھر میں کہاں سے پانی آئے گا, وہ آپ کو دوبارہ بور کروانا پڑے گا. اس طرح کی اور ہیں. ابھی جس طرح اگر میں کریانہ اسٹور کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ رش ہوگا, رش کی وجہ سے آس پاس کے لوگ تنگ ہوں گے, ہو سکتا ہے نا ایسے. وہاں پہ اس کے اوپر بہت اسٹرکٹلی عمل کیا جاتا ہے. اگر آپ انوینٹری گھر رکھ کے سولڈ کرنا چاہتے ہیں, اب ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو کوریئر سروس کی گاڑی آئے گی آپ سے سامان پک کرنے, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ خود روزانہ کوریئر سروس کے آفس جائیں, وہاں پہ ڈراپ آف کریں. کوریئر سروس کی گاڑی آپ کے گھر آئے گی, کیونکہ 300 پارسل ہو 500 پارسل ہو آپ اپنی گاڑی میں نہیں رکھ سکتے, کوریئر سروس کی گاڑی آئے گی. اب جب وہ ڈیلی بیس کے اوپر آپ کے گھر وہ کوریئر سروس کی گاڑی آ رہی ہے, ساتھ والے آپ کے ہمسایوں نے کیس کر دینا. لیکن وہاں پہ ایک چیز اور مزے کی ہے کہ وہاں پہ اتنی جلدی آپ کو سرچ وارنٹ نہیں ملتا. پولیس آئے گی تو کہے گی جی میں نے چیک کرنا ہے, آپ کہو گے آپ سرچ وارنٹ دکھاؤ, کہے گا نہیں ہے میرے پاس. کیونکہ یہ واقعہ جو ہے میرا کافی ایکسپیرینس ہے, میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں میں نے خود فیس کی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہمیں ٹائم مل جاتا ہے کہ ہم اپنی انوینٹری کو جو ہے موو کر سکتے ہیں کسی اور پلیس کے اوپر. لیکن اگین یہ جو ہے رسکی کام ہے, اس کے اندر آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے, جو کہ آپ کو پاکستان میں بھی نہیں ملتے, وہاں کہاں ملیں گے. فیکٹریز بنائی ہوئی ہیں وہاں کے ہر گھر نے اگر فیکٹری بنائی ہوئی ہے تو کیس کون کرے گا. ہاں اچھا دیکھو نا, ابھی آپ جا کے ڈی گراؤنڈ میں کسی بندے پہ کیس نہیں کرو گے بلا وجہ, آپ اپنی گلی کے اندر دیکھو گے, وہاں پہ ہر گلی کے اندر ہر گھر کے اندر جب فیکٹری ہے تو پھر وہاں پہ وہ کیس کون کرے گا. رول وہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. یہ شاید ہو سکتا ہے جس طرح وہاں پہ واٹس ایپ نہیں یوز ہوتا, یا اور کچھ پروڈکٹس ہیں جو انہوں نے منع کی ہوئی ہیں, شاید یہ والا لا وہاں پہ نہ اپلائی ہوتا ہو. ویسے یہ انٹرنیشنل لا ہے, میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی تھی. میرا لا سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, بٹ میں نے اپنے کام کے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کے اوپر اسٹڈی کی ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے یور پروڈکٹس آر ہائی مارجن پروڈکٹس دیٹ کین آفسیٹ Amazon's additional fees. آپ کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس کے اوپر پروفٹ پرسنٹیج اچھی ہے, 50 60 70% آپ کے پاس پروفٹ پرسنٹیج ہے, 30% اس کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ ہے, اس کے اگینسٹ آپ کو 70% پروفٹ ہے, تو آپ کو وہاں پہ ہیڈ ایک لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ ایف بی اے کرو, آپ 10% Amazon کو دے دو, 60% آپ کے پاس پھر پڑا ہوا ہے, آپ 50% آپ خود رکھو, 10% Amazon کو دے دو. اگر آپ کا 35% بھی پروفٹ ہے, 5% Amazon کو دے دو, 30% آپ خود رکھ لو. ایسی پروڈکٹس کے اوپر آپ ایف بی اے کر سکتے ہو. بٹ اگر آپ کا پروفٹ پرسنٹیج ہی 15% ہے تو آپ 5 اگر Amazon کو دے دیتے ہو, 10 آپ خود رکھتے ہو, تو اس سے آپ کا گزارا نہیں ہوتا, کیونکہ وی اے کی فی بھی $500 ہے, تو اس نے وہ بھی پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ ادر ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں, اس نے وہ پورے کرنے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد یو ڈو ناٹ ہیو اے کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ, یہ والی ہیڈک بھی آپ کے اوپر نہیں آئے گی. اب آپ کو کسٹمر سروس کا بتا دوں کہ یہاں پہ کسٹمر سروس بار بار کیوں مینشن ہے, اور بار بار میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں. کسٹمر سروس ایک تو ڈیفیکلٹ چیز ہے, یہاں کی لوکل کسٹمر سروس کی طرح نہیں ہے. آپ کو ساری Amazon کی پالیسیز کو ایک دفعہ دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ان کو زبانی یاد کرنا پڑتا ہے کہ کسٹمر کو آپ نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے. تو وہ ہمارے CCL کے اندر بھی انشاءاللہ وہ چیز ہوگی, بٹ یہ جو ہے ایک مشکل ٹاسک ہے. اور اس کے بعد اگر کسٹمر کا آپ کو میسج آ جاتا ہے, یو جسٹ اونلی ہیو 24 hours ٹو رسپانس. آپ نے 24 hours کے اندر لازمی رسپانس کرنا ہے.
48 آورز ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل رسپانس کے بعد 24 آورز آپ کے پاس اور ہوں گے. آپ نے اس کسٹمر کی کوئری کو سولو کرنا ہے, اس کو پینڈنگ میں نہیں ڈال دینا, آپ نے اس کی کوئری کو سولو کرنا ہے. وہ اس کی ہیڈ ایک ہے, ہم نے اپنی طرف سے رسپانس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ پریکٹس نہیں کر پاتے تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ ریٹنگز بھی ڈاؤن ہوں گی, کسٹمر آپ کو نیگیٹو فیڈ بیکس بھی دیں گے, آپ کی پروڈکٹ کے اوپر نیگیٹو ریویوز بھی دیں گے, آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر A to Z کلیمز بھی کریں گے. اگر آپ کے اوپر وہاں پہ Amazon اکاؤنٹ کے اوپر 2 کلیمز آ گئے نا, Amazon آپ کا اکاؤنٹ اس ٹائم فوراً بلاک کر دے گا. تو کسٹمر ڈپارٹمنٹ ذرا اس کا کافی مشکل ہے. اگر آپ کی سیلز تھوڑی سی اچھی ہو گئی ہیں تو پھر آپ کسٹمر ڈپارٹمنٹ کے لیے باقاعدہ کوئی پرسن ہائر کریں. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیلی بیسس کے اوپر 500 یونٹس کی سیلز ہیں تو اس میں سے 4-5 کسٹمرز آپ کو کانٹیکٹ کریں گے, تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو ان 4-5 کسٹمرز کو بھی ڈیل کرنے کا. سو اس لیے کسٹمر سپورٹ ذرا دھیان سے. اس کے بعد میرے پاس نہیں, وہ Amazon خود کرے گا, اس کے اندر A to Z کلیم بھی آتا ہے, وہ بھی Amazon خود ڈیل کرے گا. اور اگر شپمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی نیگیٹو ریویو کرتا ہے یا کسٹمر سروس کے ریلیٹڈ کوئی کسٹمر نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے تو ہم Amazon کے ساتھ کیس ڈیل کر کے ٹکٹ اوپن کر کے وہ چیز ریموو کروا سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اینڈ پہ کوئی آ کے نیگیٹو ریویو یا نیگیٹو فیڈ بیک دے گیا, Amazon اس کو کبھی ریموو نہیں کرتا. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جدوجہد اور جہاد دونوں چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اس کے بعد جا کے آپ کا نیگیٹو ریویو یا نیگیٹو فیڈ بیک ریموو ہوتا ہے. یہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈینری ٹاسک ہے. اگر آپ یہ چیز بھی سیکھ لیں اس کے اندر بھی بہت پیسہ ہے. ہاں, وہ تو پھر خود ہی ریموو کرے گا, آپ اسے کہیں گے یہ تمہاری وجہ سے ہوا, اس کو ریموو کرو. اگر میری پروڈکٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہے تب میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گا, ادروائز میں Amazon کو کہوں گا اس کو ریموو کرو, اور وہ ریموو کروائے گا. پھر اب اس کے بعد ہمارے پاس دوبارہ FBA اور FBM کا کمپیریزن ہے. FBA کے اندر ہمیں پرائم کی ایلیجیبلٹی ملتی ہے. یہ میں آپ کو پہلے سے گائیڈ کر چکا ہوں کہ پرائم کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے پرائم کیا ہے؟ اوکے, مس سیرش بتاتی ہیں آپ کو. مس سیرش, جو ہے نا کلاس کا ٹائم تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ اس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں ریگولر لائٹ بھی جا رہی ہے. جی اوکے. آپ نے بتا دیا, سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی, پرائم ایلیجیبلٹی میں آپ بتائیں, کوئی اور ایسے ہی ہے؟ آپ بتائیں. یہ ابھی حسنین بتائے گا, ان کو بتانا ہے آپ نے. فری ڈلیوری بھی دیتا ہے. جی, ویڈیو ایکسیس جو ہے وہ کسٹمر کو ملے گی, آپ کو نہیں ملے گی. آپ لوگوں نے پرائم ایلیجیبلٹی پہ خوش نہیں ہونا. آپ لوگوں کی پرائم ایلیجیبلٹی سے سیلز انکریز ہوں گی. آپ لوگوں کو ویڈیو سیریز وہاں سے ویڈیو ایکسیس نہیں ملے گا. پرائم ایلیجیبلٹی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اس کے اندر آپ کو 1 ڈے ڈلیوری ملتی, کسٹمر کو 1 ڈے ڈلیوری ملتی ہے, اور اس کے بعد فری ڈلیوری ملتی ہے. تو ہمارے لیے اس کے اندر بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ 150 ملین پرائم بائرز ہیں, 300 ملین انڈیویجول بائرز ہیں, تو ٹوٹل 450 ملین کسٹمرز کو ہم اکٹھا ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس پرائم ایلیجیبلٹی نہیں ہوگی تو 150 ملین کسٹمر لوز ہو گیا. حسنین ایسے, احتشام ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہمیں پرائم ایلیجیبلٹی ملے گی, بیٹر کنورژنز ملیں گی. بیٹر کنورژنز کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر آپ آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچیں کہ ہمیں FBA کرنے پہ زیادہ سیلز مل رہی ہیں, FBM کرنے پہ کم سیلز مل رہی ہیں. اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ اوکے, آپ بتائیں. نہیں, یہ چیز نہیں ہے, آپ بتائیں سر. ہاں, یہ ابھی مجھے FBA کے اندر کنورژنز زیادہ مل رہی ہیں, FBA کے اندر مجھے کم کنورژن ملتی ہیں.
اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے سو لوجک ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا پراپر طریقے سے. ابھی میں بتا دیتا ہوں. دراز کتنے بندوں نے یوز کیا ہوا؟ اوکے. کتنے بندے اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ صرف آپ کرتی ہیں. اوکے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کسٹمر سروس. اور پروڈکٹ آپ کو غلط ملتی ہے یہاں پہ، سائز کا ایشو ہوتا ہے، پھر آگے صحیح طرح پراپر ڈیل نہیں کیا جاتا، پالیسیز غلط ہے، ان کی پالیسیز صحیح نہیں بنی ہوئی. بٹ اگر آپ ابھی دراز یوز کریں گے تو دراز نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بیٹر کر لیا. جی اب نہیں ہوتا. پہلے اگر دیکھا جائے، کمپیریزن کیا جائے پہلے سے، تو پہلے ہر پروڈکٹ کے اندر ایسے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ اس نے پالیسیز اپنی بہت اسٹرانگ کر لی ہیں. تو اب اگر امیزون اور انڈیویجول پرسن کی بات ہو تو لوگ امیزون کے اوپر ٹرسٹ کریں گے یا میرے اوپر ٹرسٹ کریں گے؟ ان کو باقاعدہ لکھا ہو رہا ہوتا ہے کہ دس پروڈکٹ ڈیلیورڈ بائی امیزون. تو اب اگر امیزون کے ویئر ہاؤس سے ایک پروڈکٹ آ رہی ہے تو وہ ایکوریٹ ہو سکتی ہے، یا اگر میں انڈیویجول پرسن ہوں تو میری انڈیویجول پرسن کی پروڈکٹ ایکوریٹ ہوگی. اگر اس بندے کو پتا ہو کہ کسٹمر سپورٹ جو مجھے امیزون سے مل سکتی ہے وہ مجھے انڈیویجول پرسن سے نہیں مل سکتی، تو کس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ امیزون کے اوپر کریں گے. جب آپ کی پروڈکٹ امیزون ڈیلیور کر رہا ہوگا اور دوسری طرف آپ کے کمپیٹر کی پروڈکٹ وہ خود ڈیلیور کر رہا ہوگا، آپ کا کمپیٹر خود آپ کی پروڈکٹ ڈیلیور کر رہا ہے، سو بیٹر کنورژنس کس کے پاس آئیں گی؟ ہمارے پاس آئیں گی، کیونکہ ہم امیزون چینل کے ساتھ لنک ہے، امیزون ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں بیٹر کنورژن ایف بی اے کے اندر ملتی ہیں. پھر اس کے بعد بائی باکس ایڈوانٹیجز. ایڈ ٹو کارٹ کسی نے ورڈ سنا ہوا ہے؟ ایڈ ٹو کارٹ وہ ایک پراپر باکس سا بنا ہوتا ہے، ویب سائٹ کے اوپر شاپنگ کرنے جائیں تو بلال ادھر ایڈ ٹو کارٹ لکھا ہوتا ہے. اگر آپ ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہو، ایک باسکٹ کے اندر یا بکٹ کے اندر آپ کی پروڈکٹ ایڈ ہو جاتی ہے. آپ باقی شاپنگ کر کے آگے دوبارہ اس لنک کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ وہاں پہ موجود ہوتی ہے. جس طرح یہاں پہ بھی اگر آپ چیزب چلے جائیں تو آپ ایک باسکٹ لیتے ہیں، ٹرالی لیتے ہیں، اس کے اندر اپنا سامان رکھتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ کے اوپر آ کے آپ اس کا بل کروا لیتے ہیں. تو اسی طرح آن لائن کے اندر بھی ہمارے پاس بائی باکس ہوتا ہے. یہ بائی باکس آپ کہہ لیں کہ ٹرالی ہی ہے ایک قسم کی. امیزون کے اوپر اگر آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کی شاپنگ کرنی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی دفعہ میں پیمنٹ کروں، میں انڈیویجولی جا کے ساروں کی پیمنٹ نہ کروں. ٹھیک ہے. اب ڈفرینٹ سیلرز ہوں گے، ڈفرینٹ سیلرز کو میں انڈیویجول پیمنٹ نہیں کرنا چاہتا یا چاہتی، تو آپ ساری چیزیں اپنی باسکٹ کے اندر ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اینڈ پہ اپنا ایڈریس دیتے ہیں اور ڈائریکٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں. امیزون خود آگے پیمنٹس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد جب ہم ہول سیل کے اندر می ٹو کرتے ہیں، می ٹو کا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ یہ والی پروڈکٹ میں بھی سیل کروں گا. اب اس کے اندر جس بندے کے پاس بائی باکس ہوتا ہے اس کو آرڈر ملتا ہے. اب بائی باکس ون کرنے کی کافی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو اب بائی باکس جو ہے ایف بی اے سیلرز کو زیادہ ملتا ہے، ایف بی ایم سیلرز کو کم ملتا ہے. ایف بی ایم سیلر سے امیزون بائی باکس واپس بھی لے لیتا ہے اگر اس کے پاس سیلز نہیں آ رہی، جبکہ اگر ایف بی اے سیلر کے پاس بائی باکس ہے، اس کو سیلز نہیں بھی آ رہی تو بائی باکس اسی کے پاس رہے گا. ایڈ ٹو کارٹ باسکٹ نہیں ہوتی جو ایڈ ٹو باسکٹ کا ایک ورڈ ہے. اوکے لیٹ می شو یو. جی یہ آپ کا بائی باکس ہے. یہ پورا یہ جو ایک باکس بنا ہوا ہے نا، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو صحیح طرح؟ یہ جو پورا باکس ہے، علینا آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ سر ہو رہی ہے. اوکے. جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ لگے آپ پوچھ سکتی ہیں.
یہ اس پورے باکس کو بائی باکس کہتے ہیں. اب اس کے اندر جو ایف بی اے سیلر ہوتا ہے امیزون اس سے یہ باکس واپس نہیں لیتا. باکس واپس لینے کا کیا مطلب ہوگا ایف بی اے سیلر سے کہ یہاں پہ آپ کی جو پرائس شو ہو رہی ہے وہ پرائس نظر آنا بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ پرائس آپ کو $375 جو یہاں پہ شو ہو رہی ہے, یہ اگر کسی کے پاس بائی باکس نہیں ہوگا تو یہ پرائس شو نہیں ہوگی, نہ یہاں پہ شو ہوگی نہ یہ امیزون کی کیٹلاگ کے اندر شو ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ آپ پتا مجھے کوئی ایسا سیلر مل جائے جس کے پاس بائی باکس نہ ہو. نہیں, اس کی پروڈکٹ تو شو ہوگی لیکن اس کی پرائس نہیں جب پتہ لگی. جب اس کی پرائس ہی نہیں پتہ لگ رہی تو اس کو کوئی اوپن ہی نہیں کرے گا, اس کو سارے چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے. تو اس لیے آپ کی جو اس کے اندر سیل ویلوسٹی ہے وہ اس کے اندر ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو ایف بی اے کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا بائی باکس کبھی بھی ریموو نہیں ہوتا. آپ نے کہا تھا کہ بائی باکس ون کیسے کرتے ہیں, آپ نے پوچھا تھا نا, کس نے پوچھا؟ اچھا, بائی باکس ون کرتے ہیں سیل ویلوسٹی سے. آپ نے سیلز جتنی زیادہ لے کے آئیں گے اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہیں کہ امیزون آپ کو بائی باکس دے گا. ایف بی ایم کی بات کر رہا ہوں, ایف بی اے کے اندر تو ریموو ہی نہیں نا ہوتا, ایف بی ایم کے اندر ریموو ہو جاتا ہے اگر آپ کی سیلز ڈیمیج ہو جائیں, آپ کو نیگیٹو ریویوز آنے لگ جائیں, نیگیٹو فیڈ بیکس آنے لگ جائیں, آپ کو ریٹرنز آنے لگ جائیں, تو امیزون آپ سے بائی باکس ریٹرن کر لے گا. ایف بی اے میں اسٹارٹنگ میں ہی مل جائے گا, ہمیں ون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی, اچھا یہاں پہ نا ابھی یہاں پہ ایڈ ٹو کارٹ کا آپشن آ رہا ہے, صرف یہ ایڈ ٹو کارٹ کا آپشن رہے گا, باقی یہ ساری چیزیں ریموو ہو جائیں گی. کہ ڈلیوری اتنی دیر ہوگی, یہاں پہ ہوگی, ایسے ہوگا, یہاں پہ پرائس, یہ ساری چیزیں ریموو ہو جائیں گی. جسٹ ایڈ ٹو کارٹ کا آپشن رہے گا. جب آپ ایڈ ٹو کارٹ پہ کلک کریں گے تب وہاں پہ جا کے آپ کو پرائس شو ہوگی. دین ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہوگی اس کا پرائس شو. اس کیس میں ہوگا جب آپ ایف بی ایم کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیگیٹو ریویوز آئیں گے آپ کی پروڈکٹ کے اوپر, آپ کی ریٹنگز ڈاؤن ہو جائیں گی, کسٹمرز آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دے رہے ہوں گے, تب آپ کو امیزون جو ہے آپ سے بائی باکس واپس لے لے گا. پھر آپ کو امیزون کو یقین دلانا پڑے گا. اب یقین کیسے دلاؤ گے؟ سیل ویلوسٹی, سیلز اپنی بڑھاؤ گے, اس کے ساتھ ساتھ ریویوز اچھے کرو گے, فیڈ بیکس اچھے کرو گے, تب آپ کو جا کے بائی باکس اگین ملے گا. اس کے لیے آپ سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہو, اس کے لیے آپ پراکسی مارکیٹنگ کر سکتے ہو, اس کے ساتھ ساتھ آپ گیو اویز کر سکتے ہو. ان سے بھی سیلز آئیں گی نا آپ کو. جب سیلز آ رہی ہیں تو سیلز ہمارا مین مقصد ہے, وہ سیل کے اوپر ہمیں دوبارہ بائی باکس دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں نے می ٹو کی بات کی تھی. می ٹو کیا ہوتا ہے؟ اب اس لسٹنگ کے اوپر 3 بندے بیٹھے سیل کر رہے ہیں. اب بائی باکس کس کے پاس ہے؟ بیڈ شیور کلیکشنز ہیں اور شپ فرام امیزون ہے, اس نے ایف بی اے کیا ہوا ہے. اب نیچے اگر میں آؤں تو یہاں پہ 3 بندے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ دوبارہ بیڈ شور بیٹھا ہوا ہے اور اگین بیڈ شور کا ایک اور برانڈ بیٹھا ہوا ہے. مطلب یہ ایک ہی برانڈ 3 دفعہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح ابھی جس طرح اس لسٹنگ کے اندر ایک ہی برانڈ 3 دفعہ بیٹھا ہوا ہے, کچھ اور لسٹنگز ایسی ہوں گی جس کے اندر ایک لسٹنگ کے اندر 10 ڈفرینٹ برانڈز بیٹھے ہوں گے. نہیں, سب کی سیم پروڈکٹ ہوگی. یہ ہول سیل پروڈکٹ ہے نا, ہول سیل پروڈکٹ کے اندر سیم پروڈکٹ ہوگی. پرائس جو ہے, پرائس دیکھیں ڈفرینٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا ڈسٹریبیوٹر ہو, یہ خود برانڈ نہ بیٹھا ہو, یہ اس کا ڈسٹریبیوٹر بیٹھا ہو. اب ڈسٹریبیوٹر کیا پتا اس سے پرائس کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہو. ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہٹ کرے گا, لیکن اگر میں اس کو بند کر دوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس طرح بھی ہوتا ہے, تو آپ کس کو ہٹ کریں گے؟ آپ تو ڈائریکٹ ایڈ ٹو کارٹ کو ہٹ کریں گے. ایسے نہیں ہوگا, آپ نے تو ڈائریکٹ ایڈ ٹو کارٹ پہ جانا ہے نا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ نیچے 3 بندے اور بھی بیٹھے ہوئے. لیٹ سپوز کہ اس کو پتہ ہے, تب وہ پھر اس کو اوپن کر کے دیکھے گا, اور 90% کسٹمرز کو نہیں پتا ہوتا. جب آپ پرائیویٹ لیبل کر رہے ہوتے ہیں, پرائیویٹ لیبل میں آپ کے ساتھ کوئی آ کے نہیں بیٹھ سکتا. آپ می ٹو یار ایک ٹرم ہے,
میں ٹرم بتا رہا ہوں آپ کو, میٹو یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوگا. ہاں, یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سیل آن امیزون, یہ آپ کا میٹو کنسیڈر ہو گیا. اب اس کے اندر آپ باقی اپنی چیزیں ایڈ کریں گے, ساری ڈیٹیلز پٹ کریں گے, تو آپ کا میٹو ہے. ٹھیک ہے, کیا چیز آپ نے پی پی سی کا بتایا تھا, پی پی سی, جی ہاں, انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہوتا نا تو ان کو سیلز آ رہی ہوتی, ان کی 30 days کے اندر جسٹ 3 یونٹس کی سیلز ہے, تو انہوں نے شاید ایڈورٹائز نہیں کیا ہوا. آپ کو میں دکھاؤں گا ابھی پی پی سی کے کچھ اسٹیٹس دکھاتا ہوں, ہماری کلاس ختم ہو جائے پھر آپ کو پی پی سی کے اسٹیٹس دکھاتا ہوں میں, کہ پی پی سی اگر چلائیں تو پھر کیا ریزلٹس آتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں. یہ کمپلیمنٹری دکھا رہا ہوں, کورس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. تو ابھی ہمیں بائی باکس کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا. اگر کسی کو نہیں آیا تو وہ گین کوشچن کر لیں. ہاں جی, میٹو میں کیا کروں. اچھا اوکے, میٹو کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کے اوپر آپ بھی جا کے سیل کر سکتے ہیں. وہ پرائیویٹ لیبل کی پروڈکٹ نہیں ہے, وہ ہول سیل کی پروڈکٹ ہے. وہ آپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہول سیل کی ہے, اس کے اوپر زیادہ سیلرز بیٹھے ہوتے ہیں. میں آپ کو ابھی چیک کرواتا ہوں. Amazon.com پہ گیا, میں یہاں پہ کچھ پروڈکٹ سرچ کرتا ہوں. کیا کروں, واٹر گن سرچ کر لیتا ہوں. ماؤس گم گیا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 سیلرز, 2 سیلرز, 3 سیلرز. جی سر, کوئی ایشو نہیں ہے, ہم کر لیتے ہیں اس کو, اگین ریوائز کر لیں گے. یہ دیکھیں, یہ 2 سیلرز آ رہے ہیں, یہ بھی 2 سیلرز آ رہے ہیں, یہ 3 سیلرز آ رہے ہیں. 3 sellers, 2 sellers, 9 sellers, 3 sellers. جی, اس کا مطلب ہے کہ یہ ہول سیل کی پروڈکٹ ہے. ایک پروڈکٹ کے اوپر ایک برانڈ کی پروڈکٹ 3 بندے بیچ رہے ہیں. سیم پروڈکٹ 3% سیل کر رہے ہیں یا 9% سیل کر رہے ہیں. تو ایسی پروڈکٹ کبھی بھی پرائیویٹ لیبل میں کنسیڈر نہیں ہوتی. ایسی پروڈکٹ کیا ہوگی عزیر, ہول سیل ہوگی. اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے ایسی پروڈکٹ, ڈراپ شپنگ ہو سکتی ہے. یا تو یہاں پہ ڈراپ شپنگ ہو رہی ہے, یا تو یہاں پہ ہول سیل ہو رہا ہے, یہاں پہ پرائیویٹ لیبل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ میٹو کا کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ اس پروڈکٹ کو اگین آپ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں, آپ اس برانڈ کے پاس جائیں, اس سے آپ ایم او کیو لیں, منیمم آرڈر کوانٹٹی لیں, اس سے آپ اپروول لیں, اور جا کے امیزون کے اوپر آپ میٹو کر دیں. اس کی لسٹنگ اوپن کریں, نیچے سیل آن امیزون لکھا آ رہا ہے, اسی کے ساتھ آپ کا بھی نیم ایڈ ہو جائے گا. جہاں پہ 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ 4 بندے ایڈ ہو جائیں گے. جی, یہاں پہ سیل آن امیزون کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میٹو کا کنسیپٹ ہے. ایک منٹ سر, پرائیویٹ لیبل کے اندر یس 2 بھی جو ہے نا 2% تک پرائیویٹ لیبل ہی کنسیڈر ہوتا ہے. اگر 2 سے ایکسیڈ کر جاتا ہے پھر وہ ہول سیل کے اندر یا ڈراپ شپنگ کے اندر کنسیڈر ہوتا ہے. میکسیمم 2 ہوتے ہیں, 2 سے اوپر نہیں جاتے. اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ اگر آپ نے پوری کیٹلاگ میں چیک کرنا ہے, کیٹلاگ میں اگر 2-3 بندے صرف ایسے ہیں جن کے 2 سے زیادہ سیلرز ایکسیڈ ہو رہے ہیں, دین اٹس اوکے. وہ پرائیویٹ لیبل کی پروڈکٹ ہے, اس میں سے ایک آدھا برانڈ ایسا ہے جو کہ ہول سیل کی سروسز بھی دے رہا ہے, اس کے اندر ہمیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. بٹ میں نے ایک کیٹلاگ اوپن کی جس کے اندر بیٹھے ہی سارے 3 سیلر, 9 سیلر, 4 سیلر, 5 سیلر,
تو وہ تو پوری پروڈکٹ بھی جو ہے وہ ہول سیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایسی پروڈکٹ کو میں کیا پرائیویٹ لیبل کے اندر لانچ کر کرتا ہوگا اس کے ڈسٹریبیوٹرز بھی مارکیٹ میں لازمی ہوں گے, یا ہو سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہو. پاکستان کے اندر اس کے ڈسٹریبیوٹرز بے شک نہ ہو, اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹرز ہوں, کسی نے اس کی فرینچائز لی ہو. اب جس نے فرینچائز لی ہے اس کے پاس اپروول بھی ہے وہ پروڈکٹ سیل کرنے کی, تو وہ جا کے میٹو کر لے گا, اس کو کون روکے گا؟ ایگزیکٹلی, آپ کو جسٹ پرمیشن چاہیے اس کے اندر. زیادہ بھی لے سکتا ہے وہ ہول سیل میں جائے گی, لیکن ہم نے دیکھنا ہے پوری کیٹلاگ کے اندر کتنے بندے ایسے ہیں جو کہ ہول سیل کر رہے ہیں. ہم جو کمپیریزن کریں گے نا اپنی پروڈکٹ جو ہم نے لانچ کرنی ہوگی, ہم اس کے اندر ٹاپ 10 کا کمپیریزن کریں گے. ہم نے ٹاپ 10 کے اندر دیکھنا ہے کہ کتنے ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر 3 ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کے اوپر کام نہیں کرنا ہے, اس کے اوپر ہول سیل کا ٹرینڈ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اگر اس کے اوپر ایک ہول سیلر بیٹھا ہے, ہم نے کہنا ٹھیک ہے ابھی میں اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں, یہ بھی چیز ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی اسی طرح. زہر آپ کا کوئی کوشچن؟ حماد آپ کا کوئی کوشچن؟ زعیم آپ کا کلیئر ہے؟ بلال آپ کا؟ سیرش اسے ہٹ کے چلو میں پھر بعد میں کر لیتا ہوں. آپ کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. آپ لوگ کچھ کوشچن نہیں کر رہے تھے, میں نے آپ لوگوں سے اس لیے اسپیشل کنفرم کیا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئز آنا ہے ابھی آپ لوگوں کا, تو چھوڑنا نہیں ہے ایسے. اوکے, ابھی ہمارا ایف بی اے کا پارٹ کور ہو گیا. ایف بی اے کا ہم نے کمپیریزن کر لیا کہ ایف بی اے کے ہمیں کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں. ابھی ایف بی ایم کو دیکھتے ہیں. بیٹر مارجنس, جیسے میں نے پہلے بات کی, اس کے اندر ہمیں بیٹر مارجنس ملتے ہیں. آپ کا نام کیا؟ رضا عباس. اوکے, اذان شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ نماز بریک کر رہے ہیں 15 منٹ کی, اس کے بعد ہم آگے کرتے ہیں. سر آپ آ جائیں, آپ کو میں تھوڑا گائڈ کر دیتا ہوں.
اوکے سو FBM ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے, بیٹر مارجنس کے اوپر ہم نے بات کر لی کہ FBM کے اندر ہمیں بیٹر مارجنس ملتے ہیں. وہ بیٹر مارجنس کیسے ملتے ہیں اس کو ہم نے ایک دفعہ ڈیپلی ڈسکس بھی کر لیا. اس کا ایک دفعہ اوور ویو کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم امیزون کی فیسز نہیں زیادہ پے کرتے. اس کے اندر ہم نے جسٹ ریفرل فی پے کرنی ہے, اس کے بعد شپمنٹس ہم نے خود پروسیڈ کرنی ہے, کسٹمر سروس ہم نے خود پروسیڈ کرنی ہے, اور اس کے بدلے میں ہمیں بیٹر مارجنس ملتے ہیں. ہمیں کیونکہ امیزون کو اسٹوریج فی نہیں پے کرنی, اس کے بعد اس کو FBA فلفلمنٹ فی پے نہیں کرنی. یہ جو ہے ہم لوکل کوریئر سروس کے تھرو ہم یہ ساری چیزیں پروسیس کریں گے, اپنی شپمنٹ پروسیس کریں گے, کسٹمر سپورٹ کو ہم خود ڈیل کریں گے, اور وہاں سے ہم پیسے جو ہے سیو کریں گے, اور اس لیے ہمیں FBM کے اندر بیٹر مارجنز ملتے ہیں. دیکھیں اگر کسٹمر سپورٹ آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ کا یہاں سے ایکسپینس بچ جائے گا. اس کے بعد آپ شپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کئی پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر آپ امیزون کے پاس بھیجیں تو امیزون آپ سے زیادہ شپمنٹ چارجز لیتا ہے, اور اگر آپ اس کو خود گھر میں رکھ کے پروسیڈ کریں تو اس کے شپمنٹ چارجز لوکل کوریئر والا کم لیتا آپ سے. تو یہ ریزن ہے کہ یہاں سے آپ کو بیٹر مارجنز مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پیکیجنگ امیزون کا فلائر ہوگا, اس کے اندر آپ پیک کر کے اس کو سینڈ کریں گے. اس کے اوپر باقاعدہ ایک بار کوڈ لگا ہوگا, وہ بار کوڈ آپ کی پروڈکٹ کی پیکیجنگ کے اوپر لگا ہوگا, اور وہ آپ اپنے کسٹمر کو سینڈ کریں گے. یہ آپ کا پروف ہوگا کہ آپ امیزون سیلر ہیں. پیکنگ آپ جس طرح آپ دراز سے فلائر آرڈر کر سکتے ہیں اس طرح آپ امیزون کے فلائر آرڈر کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ہمارے پاس کنٹرول اوور انوینٹری. اپنی انوینٹری کے اوپر آپ کا کنٹرول ہوگا. کیسے ہوگا؟ اس کے بعد یس امیزون جو ہے اب ڈفرینٹ ویئر ہاؤسز کے اندر میرا اسٹاک جو ہے ڈیوائڈ کر دیتا ہے. اب مجھے ایگزیکٹ ویلیو میں نہیں پتا کہ میرا اسٹاک جو ہے وہ کتنا رہ گیا ہے. اس کے بعد کچھ اسٹاک ایسا ہوتا ہے جو امیزون لائیو ہی نہیں کرتا. وہ اس کو اگر آپ نے 5000 پیس بھیجے اس نے ہو سکتا ہے 10 یا 20 پیس ریجیکٹ کر کے باہر رکھ دیے ہوں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس کی پیکیجنگ ڈیمیج ہے, یا ادر کوئی بھی ایشو نکال کے وہ ایسے پیسز کو باہر نکال دیتا ہے. اب آپ کے خیال میں کہ وہ پیس جو ہے ہمارے انوینٹری کے اندر ہے بٹ ایکچوئل کے اندر وہ ریموو ہو چکے ہوتے ہیں. اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انوینٹری گئی ہوتی ہے, وہاں سے ریفنڈ آئی ہوتی ہے, وہ یوز کے اندر سیل ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کر کے آپ کو اپنی انوینٹری کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, آپ کو ریٹرن پالیسیز کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, آپ کو ریفنڈس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اپنی انوینٹری کے اوپر کنٹرول ملتا ہے اگر آپ FBM کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں کیسے پراپرلی مطلب پتا چلے گا کہ کتنی پروڈکٹس ہماری جو ہیں, کیونکہ اس نے لیٹ سے اس نے ڈیوائڈ تو کر دی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس ہمیں تو پتا ہونا چاہیے ہوتا ہے. میں وہی دکھانے لگا, وہی دکھانے. یہ دیکھیں یہ 204 اویلیبل آ رہا ہے, بٹ جبکہ میں نے امیزون کو کتنی سینڈ کی ہیں 245. اب یہ کچھ انوینٹری ایسی ہے جو کہ ڈفرینٹ ویئر ہاؤسز کے اندر پروسیڈ ہوئی ہے بٹ ابھی تک امیزون کی طرف سے یہ لائیو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ لائیو ہو جائے گی. اس میں ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ میری انوینٹری جو امیزون کھا گیا, اس کے اندر ایسا ایشو نہیں ہوگا, بٹ یہ کچھ ٹائم لے گی. کچھ ٹائم کے بعد یہ انوینٹری میری لائیو ہو جائے گی. جو باقی کے 41 پیسز رہتے ہیں وہ امیزون لائیو کر دے گا. وہ ریجیکٹ پیسز آپ کو بتا دے گا, آپ کو ای میل آ جائے گی کہ آپ کے اتنے پیسز جو ہیں یہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں. بہت کم اس طرح ہوتا ہے یہ, اگر آپ کی کوئی ایسی بریکیبل پروڈکٹ ہو یا کوئی اور کوئی مشینری ہو اس کے اندر یہ ایشوز آتے ہیں. اگر آپ کی ہارڈ ریجڈ باڈی والی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح کے ایشو نہیں آتے, سپوز کہ اس کی پیکیجنگ جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو تب تک. اگر پیکیجنگ اس کی ڈیمیج ہو گئی ہے تب وہ آپ کو انفارم کر دے گا
کہ آپ کی یہ پروڈکٹ جو ہے میں نے سائٹ پہ کر دی ہے. ٹھیک ہے. جی جو ریمیننگ ہے ابھی وہ انوینٹری میں شو انہوں نے نہیں کی اپنی طرف سے. رائٹ. اچھا اب یعنی کہ لیٹس سے کسی میں سے جب سیل آؤٹ ہوں گی رائٹ تو اٹ مینس کہ یہ بھی تو ڈیفینیٹلی پھر ڈاؤن مطلب کرے گا نا اس کو کہ اتنی آپ کی جو ہے وہ رہ گئی ہیں. تو دونوں کے مطلب سیم آ رہا ہے نا. ادھر بھی تو ہمیں پتہ چل رہا ہے تو مطلب پھر یہاں پہ بھی چل رہا ہے. یہاں پہ میں نے ایک اور بات کی تھی ریفنڈس کی, ریٹرنس کی, اور اس کے بعد یہ کچھ پروڈکٹ میری یوز میں بھی نکال دیتا ہے. آپ کا کنٹرول اوور انوینٹری, آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ اپنی مرضی سے سیل کرنی ہے. آپ نے اپنی مرضی سے اس کی پالیسیز جو ہیں ریٹرنز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی مرضی سے مینیج کرنی ہے. اب ایک چیز ایسی ہے کہ 30 days کے بعد مجھے کسٹمر آ کے کہتا ہے کہ آپ یہ ریفنڈ کر لیں, کیا میں وہاں پہ ریفنڈ کروں گا؟ میں کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں اس سے اس کی ریزن پوچھوں گا. وٹ از دا ریزن ریٹرننگ کی؟ یہاں پہ ریزن کیا ہے؟ وہ مجھے ریزن کہے گا کہ آپ نے تو یہاں پہ اپنی پروڈکٹ کے اندر کلیم کیا ہوا تھا کہ آپ کے 6 month کے اندر کلر فیڈ نہیں ہوگا اس بیڈ شیٹ کا, بٹ یہ تو آفٹر 1 wash یہ اس کا کلر فیڈ ہو چکا ہے, تو اب مجھے ریٹرن کرنی پڑے گی. بٹ اگر وہ 30 days یوز کرنے کے بعد میرے سے وہ کیمرہ پرچیز کر لیتا ہے, شادی سے ہو آتا ہے, پہاڑوں پہ گھوم پھر آتا ہے, 30 days کے بعد کہتا ہے مجھے پسند نہیں آیا, امیزون کیا کہے گا؟ ریٹرن کر دو. میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا وٹ از دا ریزن. آپ نے یوز کر لیا ہے, اس کے میں تصویریں منگواؤں گا, پھر امیزون کو ایز اے پروف سینڈ کروں گا کہ یہ دیکھیں یہ اس نے یوز کیا ہے. اب یوز کرنے کے بعد اتنے ٹائم کے بعد یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ریٹرن کر لوں, تو میں اس کو ریٹرن نہیں کروں گا. یہ آپ کا کنٹرول اوور انوینٹری ہے. اس کیس میں امیزون کیا مطلب اس کو کر دو اس کو, لیکن ہم نے تو ریزن بتا دیا ہے. کیسے اس کے اندر امیزون کا رول کیا ہے؟ جی جب آپ نے اس کو پروف دے دیا ہے کہ اس نے یوز کر کے مجھے وداؤٹ ریزن واپس کر رہا ہے اتنے ڈیز کے بعد, تب امیزون آپ کو پریفر کرے گا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. پھر وہ کسٹمر کو کہے گا کہ آپ کی پروڈکٹ ریٹرنیبل نہیں ہے. تو کنٹرول اوور انوینٹری کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کسٹمر سپورٹ والا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے, آپ اپنی مرضی سے اپنی انوینٹری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا اے ٹو زی کلیم کرنے کے لیے نا, اگر اس کی پروڈکٹ خراب ہو گئی ہے, کچھ اس طرح کا ایشو ہو گیا ہے, تو اے ٹو زی کلیم کرنے کے لیے 60 days کا ٹائم ہوتا ہے. اے ٹو زی کلیم ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمر سپورٹ سے بات کر لی ہے, آپ نے سیلر سے بات کر لی ہے, سیلر آپ کو رسپانس نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا آپ بھاڑ میں جاؤ, تب پھر وہ اے ٹو زی کلیم کرتا ہے. اور اے ٹو زی کلیم میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو بتایا کہ اگر 2 اے ٹو زی کلیم آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ایک اکٹھے آ جائے, آپ کا امیزون اکاؤنٹ بلاک کر دیتا ہے, بلاک کر دے گا. نہیں 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 نہیں, ایسے کوئی نہیں کرتا وہاں پہ. جس طرح اگر آپ پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں نا, تو اب کی جو یہ والی جنریشن ہے یہ اس طرح کے کام نہیں کرتی. اگر آپ آن لائن آرڈر بھی کریں, آپ کو آن لائن آرڈر ایگزیکٹ ڈلیور ہوتا ہے. 100 میں سے آپ کو ایک صرف آرڈر یا 2 آرڈر ایسے ملیں گے جو آپ کو ایگزیکٹ ڈلیور نہیں ہوں گے, یا آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو وہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ دیر سے اپلائی ہوتی ہیں. وہاں پہ بھی اسی طرح بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی 2 نمبری کریں گے. ادروائز آپ کو وہاں پہ سچ بولنے والے اور ٹائم ٹیبل ڈسپلن والے لوگ ملیں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ ہے میرے پاس یہاں پہ پوائنٹ, لوور امیزون فیسز. امیزون کی فیسز جس طرح ہم نے بھی بات کی بیٹر مارجنس کی, تو اسی کے اندر بھی یہی والی چیز لاجک جو ہے اپلائی ہوتی ہے کہ امیزون کی فیسز جو ہے اس کے اندر آپ کو کم پے کرنی پڑتی ہیں. اس کے اندر آپ جسٹ ریفرل فی پے کرتے ہیں, اسٹوریج فی نہیں پے کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری چیزیں بھی نہیں, اسٹوریج فی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری فی جو ہوتی ہے شپمنٹ پروسیس فی, وہ آپ پے نہیں کرتے. ریفرل فی جو ہے پرسنٹیج ہوتی ہے پروڈکٹ کے ریلیٹڈ. موسٹلی جو ہے امیزون آپ سے 15% چارج کرتا ہے. ریفرل فی ہے کیا؟ ریفرل فی یہ ہے کہ آپ اس کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, تو اس کے اکارڈنگ آپ سے کمیشن چارج کر رہا ہے. نیو اکاؤنٹ کے اوپر
اور موسٹلی پروڈکٹس کے اوپر یہ 15% ہوتی ہے. جب آپ کا اکاؤنٹ تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے, اس کے اوپر سیلز اچھی ہو جاتی ہیں, اس کے اوپر ٹرسٹ جو ہے بلڈ ہو جاتا ہے, پھر آپ کی وہ جو ریفرل فی ہے وہ 5% یا 2% تک بھی لے کے آ سکتا ہے. اور ایسے اکاؤنٹ کو اگر آپ فلپیبل ایسٹ کے اندر کریٹ کرنا چاہیں تو آپ $1,000,000 صرف اس ایک اکاؤنٹ کو سیل کرنے سے کما سکتے ہیں. لیکن اس اکاؤنٹ کے اندر شرط یہ ہے کہ 1-2 پروڈکٹس بھی ہونی چاہیے جو کہ بک رہی ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ اکاؤنٹ ڈیڈ پڑا ہو. ٹھیک ہے, ہم نے فلپیبل ایسٹ کی میرا خیال ہے اس دن بات کی ہے. ٹھیک ہے, سب آپ لوگوں کو پتہ ہے نا, سہرش آپ کو پتہ ہے فلپیبل ایسٹ کا, آپ نے ان کو بتانا ہے. آپ کو ابھی ریکارڈنگ مل جائے گی, آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, سر یہ پالیسی اگر بیس پوری پہ چلا گیا کہ جیسے ہم کہا کہ 30 days میں میں ریٹرن کروں گا, تو جب ہم نے کلیم کر دیا تو پھر وہ یعنی کہ ہمیں پریفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ ٹھیک ہو, تو پھر بھی جب اس نے کہا کہ میں نے ریٹرن کرنا وہ یہاں پہ کیا ہوگا. لیکن پالیسیز جو ہیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بنائی جاتی ہیں. اب پالیسیز کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ پروڈکٹ کو توڑو مروڑو, اس کی پیکیجنگ پھاڑو واپس کر دو, ایسے نہیں ہے. اگر آپ نے صرف پیکیجنگ ہی اس کی خراب کر دی ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے یوز کر لی ہے. اگر اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے, آپ اس کو صرف اس بیس کے اوپر واپس کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں آئی, تو یہاں پہ امیزون کی پالیسی یہ ہے کہ آپ اس کو ریٹرن نہیں کر سکتے. اس کو ایکچوئل کنڈیشن کے اندر آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے. اگر اس کے اندر کوئی فالٹ نکل آیا تو جان کے میں یہ لیپ ٹاپ کی تار مروڑ دوں یا کچھ کر دوں, پھر کہوں یہ اس کے اندر فالٹ نکل آیا, تو اس کے اندر میرے پاس پروف آف ڈیلیوری ہوگا کہ جب یہ میں نے پروڈکٹ سینڈ کی تھی, یہ میں نے امیج بنائی تھی, یہ ایگزیکٹ پروڈکٹ تھی. اب یہ جان کے میرے اوپر بلیم کر رہا ہے. آپ کے پاس ایویڈنس ہے نا. یہ پالیسیز امیزون کی ہیں. یہاں پہ کسٹمر کے ساتھ ساتھ سیلر کو بھی کچھ رائٹس ہے جس کے اگین وہ اپنی ایویڈنس جو ہے وہ پٹ کر سکتا ہے اور وہ کیس کو ون کر سکتا ہے. امیزون چیک کرتا ہے, لیکن وہ چیکنگ ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم دادیوں کی طرح کرتے ہیں. جیسے ہم چیکنگ کرتے ہیں وہ ویسے نہیں کرے گا. ایویڈنس اس کے پاس بھی موجود ہوں گے. ایف بی اے پریفر کرتا ہے. جی ایف بی اے پریفر. کوئک ڈلیوری بھی ہوتی ہے اور اس کو یہ بھی ایشورٹی ہوتی ہے کہ مجھے پروڈکٹ ٹھیک ملے گی, تو اس لیے ایف بی اے پریفر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس امیزون A9 الگورتھم. کسی کو پتا ہے کیا چیز ہے؟ نہیں پتا. سہرش کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے. نہیں پتا. بلال آپ کو پتا ہے؟ بلال کو بھی نہیں پتا. حسنین دیکھیں یہ سامنے نکالا ہوا ہے, کسی نے دیکھا ہی نہیں, سارے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں پتا. ایک دفعہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد کہیں جی پتا ہے. نہیں 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 نہیں. اچھا, امیزون کا جو A9 الگورتھم ہے اس کی ڈیفینیشن ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. اٹ انالائزز سرچ queries for keywords then tries to match customer desire with relevant product. آپ جو کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں اس کے ریلیٹڈ ریلیونٹ پروڈکٹ اس نے شو کروانی ہے. اس کے ریلیٹڈ امیزون کا A9 الگورتھم کام کرتا ہے. A9 الگورتھم کے 4 یہاں پہ پوائنٹس ہیں. ایک کلوز میچ ہوتا ہے, ایک لوز میچ ہوتا ہے, ایک سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, ایک کمپلیمنٹس ہوتے ہیں. کلوز میچ کے اندر کیا ہوگا, کی ورڈ سے جتنی زیادہ ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے, مطلب بہت زیادہ کلوز میچ کی اگر پروڈکٹ ہے, ایک وہ شو کروائے گا, مطلب پوری کیٹالوگ اوپن کرے گا, اس کے اندر کلوز میچ والی پروڈکٹ ہوں گی. اگر کوئی ایسا کی ورڈ ٹائپ کر دیا جس کے ریلیٹڈ اس کو کلوز میچ والی پروڈکٹ نہیں مل رہی, وہ اس کو لوز میچ میں لے کے جا سکتا ہے. مطلب اگر آپ نے ڈوے کور ٹائپ کیا تو آپ کو فٹڈ شیٹ بھی دکھا سکتا ہے, آپ کو پلو کور بھی دکھا سکتا ہے اگر اس کو ڈوے کور وہاں پہ نہیں مل رہا. اگر آپ نے اپنی لسٹنگ کے اندر, آپ نے اپنی پروڈکٹ کے اندر کی ورڈ ڈوے کور کا لکھا ہوا ہی نہیں ہے تو وہ آپ کی پروڈکٹ وہاں پہ شو نہیں کروائے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو لوز میچ میں لے جائے گا. اس کے بعد سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں. سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں کہ ریلیونٹ پروڈکٹ ہے, جس طرح کہ شیونگ مشین ہے تو اس کے ساتھ کوئی اس کی کٹ وغیرہ یہ اس طرح کی پروڈکٹ بھی وہ آپ کو شو کروا سکتا ہے. پھر کمپلیمنٹ ہے. کمپلیمنٹ کے اندر کیا کرتا ہے کہ اس کے ریلیٹڈ ہی پروڈکٹ ہوتی ہے لیکن ڈفرینٹ ورائٹی کی ہوتی ہے. اس طرح کر کے وہ آپ کو کوئی اور ڈفرینٹ پروڈکٹ شو کروا دیتا ہے, اسی کی ورڈ کی ڈفرینٹ پروڈکٹ آپ کو شو کروا دیتا ہے. اس طرح امیزون کے A9 الگورتھم کے 4 رولز ہیں: کلوز میچ, لوز میچ, سبسٹیٹیوٹس اینڈ کمپلیمنٹس. یہ جب آپ PPC پڑھیں گے, آپ مارکیٹنگ پڑھیں گے, ایڈورٹائزنگ پڑھیں گے, اس کے اندر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں.
تو Amazon کا الگورتھم جو ہے اس طرح ورک کرے گا. آپ وہ چھوڑیں, آپ سرچ بھی نہ کریں, آپ صرف رات کو سوچیں, صبح ساری چیزیں وہی آ رہی ہوتی ہیں. سر یہی تو الگورتھم ہے, یہی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ہم نے Amazon کا ایک پڑھا تھا کہ Amazon کی جو فورتھ ٹائپ ہے جس کے اوپر یہ کام کرتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام کرتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کیا چیز ہے, یہی تو چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کہ ابھی جو آپ کے ذہن میں ہے اس نے وہ آپ کو پہلے سے کر کے دکھا دی ایک چیز. وہ آپ کا یہ فیس بک اور گوگل آپ کو آپ کے گھر والوں سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں. یہ ایک ریومر ہے بٹ یہ آہستہ آہستہ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے. ظاہر ایسے ہی ہے, آپ کے ساتھ کبھی ایسے ہوا, کبھی کوئی ہوا ہو کہ آپ نے سوچا ہو یار صبح پینٹ شرٹ لینے جانا ہے, اگلے دن آپ کو فیس بک کے اوپر ایڈس آنے لگ گئے ہوں. کبھی کبھار اس طرح کافی اکثر اوقات کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسامہ آپ کے ساتھ ہوا کبھی؟ بہت دفعہ ہوا ہے. یار خیر یہ تو کنفرم ریومر ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار کہ آپ کی پرائیویسی ختم کر دی جائے. اس طرح تو گوگل کو کبھی بھی مطلب ختم کر سکتے ہیں نا. اگر کمیونٹی کو پتہ لگ جائے, اس کا ایویڈنس مل جائے کمیونٹی کو کہ گوگل ہر وقت آپ کو سن رہا ہے, تو کبھی بھی اب ساری دنیا منع کر دے کہ ہم نے گوگل یوز ہی نہیں کرنا, ان انسٹال کر دیں. کمپنیز جو ہیں, موبائل فونز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, گوگل کو اپنے نکال دیں. وہ سرچ کیوریز سے آپ کو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہاں پہ ورک کرتی ہے, اس کے ریلیٹڈ کیوریز آپ کو پھر شو کراتی ہے. میں نے آپ کو بھی 4 پوائنٹس جو بتائے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. سبسٹیٹیوٹس اور کمپلیمنٹس. کیا چیز؟ Amazon ہے نا الگورتھم کا. اس کا یوز ہوتا ہے مارکیٹنگ, ایڈورٹائزنگ کریں گے ہم, جب PPC پڑھیں گے PPC کے اندر ہمارا یوز ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ لسٹنگ کے اندر یوز ہوگا. ہم نے یہ کس چیز کے اوپر کام کیا ہے, کی ورڈز کے اوپر. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی لسٹنگ کے اندر, ہم نے اپنی پروڈکٹ کے اندر کی ورڈز کو ایسے یوٹیلائز کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ A9 الگورتھم میں آ سکیں. اس سے ہماری جب ٹریفک بڑھے گی, کسٹمر زیادہ وزٹ کریں گے, امپریشنز آئیں گے, دین آبویسلی ہمیں رینکنگ بھی ملے گی اور ہمیں سیلز بھی ملے گی وہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد میرے پاس کچھ Amazon کی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں. سب سے پہلے میرے پاس ASIN ہے, Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. جس طرح آپ انگلیوں کا کسی کا بھی یہ آپس میں میچ نہیں ہوتے, فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوتے, اسی طرح Amazon بھی ایک اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر دیتا ہے آپ کو آپ کی لسٹنگ کا. لسٹنگ جو میں نے ایک پروڈکٹ کھولی, اس کے اندر بائی باکس شو ہو رہا تھا, اس کو ہم لسٹنگ کہتے ہیں, لسٹنگ نہیں, لسٹنگ. ٹھیک ہے, تو وہ لسٹنگ جو ہے اس کا Amazon آپ کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر دیتا ہے. وہ ہر لسٹنگ کا, ہر ویریشن کا, ہر کلر کا, ہر ڈیزائن کا علیحدہ ہوتا ہے. اس کے تھرو آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے Amazon کے اوپر ڈائریکٹلی ASIN ڈال کے بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی اسپیسیفکلی کام نہیں ہے, جسٹ یہ مارکیٹنگ کے اندر, نیگیٹو ٹارگیٹنگ کے اندر کچھ چیزوں کے اندر یوز ہوتا ہے. یا آپ اگر پروڈکٹ کو سرچ کرنا چاہیں, ڈائریکٹ لنک آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ amazon.com/dp/ اپنا ASIN نمبر لکھ دیں, تو آپ کی پروڈکٹ وہاں پہ اوپن ہو جاتی ہے. آپ کو جا کے کی ورڈ نہیں ٹائپ کرنا پڑتا, آپ کو سیلر سینٹرل نہیں اوپن کرنا پڑتا. تو اس کا اتنا کوئی اسپیسیفکلی یوز نہیں ہے. Amazon کے نظروں میں ہے, Amazon اس کے ریلیٹڈ ASIN کے اگینسٹ ہمیں رینکنگ دیتا ہے. اس کے بعد ہے میرے پاس A+ کنٹینٹ, رچ کنٹینٹ آن برانڈڈ ASIN. اس کو ہم EBC بھی کہتے ہیں, E, B اور C, انہینس برانڈ کنٹینٹ. انہینس کا مطلب ہے مطلب اوپن کر کے اس کو زیادہ واضح کر کے دکھانا. ٹھیک ہے, برانڈ کنٹینٹ. برانڈ کنٹینٹ کیا ہے, آپ کا جو برانڈ ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کنٹینٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس برانڈ رجسٹری ہے, آپ جو برانڈ, آپ جو سیلر ہیں, آپ نے اپنے کمپنی کو برانڈ اپروول سے گزارا ہوا, مطلب آپ نے برانڈ اپروول لی ہوئی ہے گورنمنٹ سے, اور Amazon کے اوپر بھی آپ نے اپلائی کیا ہوا کہ میرے پاس برانڈ اپروول ہے. نارمل سیلرز کے بعد ایک برانڈ اپروول سیلر بھی ہوتے ہیں, برانڈ رجسٹرڈ سیلر بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ بات کریں, USA کے اندر آلموسٹ $250 سے لے کے $300 تک اس کے چارجز ہوتے ہیں برانڈ اپروول کروانے کے, اور UK کے اندر 175
पाउंड्स ऑलमोस्ट होते हैं जो कि आपको ब्रांड रजिस्ट्री करवाने के लिए चाहिए होते हैं। इसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक A+ कंटेंट का मिलता है, सेकंड आप अमेज़ोन के ऊपर अपना स्टोर बना सकते हैं, स्टोर लाइक वेबसाइट। मैं आपको शो करवा देता हूँ कि EBC क्या होती है और स्टोर कैसे होता है। USA के 230 से लेके 300 के राउंड अबाउट होते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो टैक्स की वजह से चेंज हुई हैं। ऐसा करता हूँ, आपको अपना स्टोरी दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था। ये अमेज़ोन के ऊपर एक स्टोर है, ये मैंने डिज़ाइन किया था। तो जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं तब आपके पास ये स्टोर की ऑप्शन मिल जाती है। ये लाइक वेबसाइट है, इसके ऊपर कुछ टैब्स आ रहे हैं, टैब्स के बाद इसके अंदर कुछ टैब्स हैं, कैटेगरीज हैं। तो इसके थ्रू आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट्स, बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर के सामने रख रहे हैं। ये अब आपको स्टोर मिलेगा कहाँ से? यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट टाइप कर रहे हैं, कीवर्ड टाइप करेंगे, ये देखें, विजिट द प्योर पारीमा स्टोर। इसको मैं क्लिक करूंगा, इसका स्टोर फ्रंट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसा कस्टमर जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट है, उसको आपकी प्रोडक्ट्स पसंद हैं, वो आपसे अगेन एंड अगेन शॉपिंग करता है थ्रू दी स्टोर। ठीक है, ये जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं तब आपको एक तो ये स्टोर अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ मैंने EBC की बात की थी, मैं आपको EBC दिखाता हूँ क्या होती है। EBC लास्ट के अंदर आपको एक इनहेंस ब्रांड कंटेंट का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस बंदे ने ये देखिए, ये नॉर्मल सेलर को, प्रोफेशनल सेलर भी अगर हो जाए तो उसको ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती कि वो अपनी लिस्टिंग के नीचे ये वाले काम कर सकें। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड पर्सन को ही अवेलेबल होती है। इसका फ़ायदा क्या है? EBC, इनहेंस ब्रांड कंटेंट, ये ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर को अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ स्टोर फ्रंट भी मैंने बताया, स्टोर फ्रंट भी ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर को सिर्फ अवेलेबल होता है। इसकी मैंने फीसिस भी बताई हैं कि UK में कितनी है और USA में कितनी है। ठीक है, तो अभी इसका फ़ायदा क्या होता है आप बताओ एहतशाम? इसका ये EBC करने का, A+ कंटेंट का या स्टोर बनाने का फ़ायदा क्या होगा? रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, आपकी सेल्स जो है 50% इंक्रीज हो जाएंगी। एग्जैक्टली, एक एफिशिएंसी आ गई आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो कि आपको बाकियों से मुख्तलिफ कर रही है। एग्जैक्टली, जी। अच्छा, ये सिर्फ खर्चा जो है ये $200 या $250 तक का नहीं है। अब आपको इसको बनाने के लिए प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि आपका बताएगा, ग्राफिक डिज़ाइनर बताएगा कि आपकी ये EBC कैसे बनेगी, कहाँ पे कौन सी में जाएगी, कैसे आएगी। उसके अलावा आपसे चार्जेस लेगा, फिर आप अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफर को सेंड करेंगे, वो फिर फ़ोटो शूट करेगा, वो उसके अलावा पैसे लेगा। फिर ग्राफिक डिज़ाइनर के पास ये प्रोडक्ट जाएगी, वो जो तस्वीरें शूट की हुई हैं फिर वो उनको ग्राफिंग करके फिर आपको ये देगा, फिर आप इसको लगाएंगे। तो ये भी एक्सपेंस होता है इसके अंदर। पूरी टीम अपनी है तो वेल एंड गुड है, फिर तो इश्यू कोई नहीं है। लेकिन वो टीम को भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तो आपको इस चीज़ को एक्सपेंस के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको इनहेंस, ऑब्वियसली वो पे करेगा, आपको कुछ नहीं पे करना है इसमें से। आपने जस्ट बताना है अपने क्लाइंट को कि ये एक्सपेंस आ रहा है, इस एक्सपेंस से तुम्हारा फ़ायदा क्या है। जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे तब आपको प्राइसेस का भी आइडिया हो जाएगा कि इतनी प्राइस इस चीज़ के लिए रिक्वायर होती है। कुछ चीज़ों की, अब इन सारी चीज़ों की मैं आपको बता दूंगा, स्टोर फ्रंट की कितनी होती है वो मैं बता दूंगा, सोर्सिंग में क्या एक्सपेंस होता है, शिपमेंट में क्या एक्सपेंस होता है, मार्केटिंग का क्या एक्सपेंस होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा।
اگر اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشنل چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ میرے سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر میرے نالج میں یہ بات ہوئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. دوبارہ کریں کوشچن. بلال بتاتا ہے. بلال ایک پروڈکٹ $10,000 لے لیتا ہے. یہ مارکیٹ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. مارکیٹ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. مارکیٹ یو ایس اے کی مارکیٹ جو ہے اس کے اندر بائر زیادہ ہیں, کمپٹیشن زیادہ ہے, تو وہاں پہ آپ کو زیادہ پیسے چاہیے. یو کے میں ابھی سیلز کم ہے, وہاں پہ آپ کو کم پیسے چاہیے. پھر اس کے بعد پروڈکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کتنے کی مل رہی ہے اور کتنے کی بک رہی ہے, آپ کے اس کے اوپر کیا ایکسپینسز آئیں گے. تو ہم ابھی بجٹ کیلکولیشن پراپر کریں گے. ابھی صرف یہ ہے کہ ہم ایک اوور تھرو لے رہے ہیں. تو کل سے ہماری انشاءاللہ جو ہے پروڈکٹ ہنٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کو میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں جلدی جلدی. کیٹیگری ہے نیش گروپ آف پروڈکٹ, مطلب آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی آپ کو اس کی کیٹیگری سلیکٹ کرنی پڑے گی کہ میں کس کیٹیگری کے اندر سیل کروں گا. دیر آر 2 types آف کیٹیگری, مین کیٹیگری اینڈ سب کیٹیگری. مین کیٹیگری کیا ہوگی, ایک سائیکل ہے. سائیکل کس کے اندر کاؤنٹ ہوگی, اسپورٹس اینڈ آؤٹ ڈور کے اندر, ٹھیک ہے. اس کی آگے جو ہے سب کیٹیگری ہوگی سائیکل. اگر اس کی بھی آپ سب کیٹیگری بنانا چاہتے ہیں تو آپ پنک سائیکل کر دیں, ٹھیک ہے. بائی سائیکل ٹرائی سائیکل کی ورڈ ہے, میجر جو ہے سائیکل ہے, ٹھیک ہے. یہ آگے اس کے کی ورڈ ہے, اس کی آگے ٹائپس ہے, یہ کیٹیگریز تقریباً کیٹیگریز میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے چیز, ٹھیک ہے. تو یہ کیٹیگری سلیکشن جو ہے بہت میجر پارٹ پلے کرتی ہے آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ, سورسنگ, لانچنگ کے اندر. اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ یہ میں کہہ لوں کہ ٹیبل ڈیسک ہے, اب آپ اس کو اسٹیشنری اینڈ آفس سپلائرز کی بجائے اگر آپ اس کو ہوم اینڈ کچن کے اندر لانچ کر دیں, آپ جو کیٹیگری سلیکٹ کریں وہ ہوم اینڈ کچن کی کریں, جبکہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے آفس سپلائز کی, تو کیا آپ کو اکارڈنگلی سیلز ملیں گی؟ سیلز آپ کو شاید مل جائیں, لیکن آپ کا ایکسپینسز بہت زیادہ ہوں گے. وہاں پہ آپ کو وہاں پہ رینک کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. وہاں پہ ساری پروڈکٹس جو نظر آ رہی ہیں, کوئی آپ کو فٹڈ شیٹ نظر آ رہی ہے, کوئی پلو کور نظر آ رہا ہے, کوئی آپ کو ٹاول نظر آ رہا ہے, وہاں پہ اگر کسی کو یہ بینچ نظر آئے گا کوئی پرچیز نہیں کرے گا. جبکہ اسٹیشنری یا آفس سپلائز کے اندر اگر کسی کو یہ پروڈکٹ نظر آئے گی تو وہ اوبیسلی پرچیز کرے گا. امیزون کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک آپ کو بیسٹ سیلر کا ٹیگ ملتا ہے. یہ دیکھیں, یہ بیسٹ سیلر کا ٹیب ہے, اس کو میں نے اوپن کیا, میرے سامنے یہاں پہ ساری کیٹیگریز اوپن ہو جائیں گی. کیٹیگریز کے اندر اگر اب یہ دیکھیں, یہ بندے نے کھولی ہوم اینڈ کچن. اب یہاں پہ کسی کو اگر آپ کی رینکنگ ہوئی ہے ٹاپ 100 سیلرز کے اندر, تب آپ یہاں پہ شو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں پہ اگر مجھے بینچ یہ آ جاتا ہے, یہ نظر بینچ نظر آ جاتا ہے, میں نہیں پرچیز کروں گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. ونڈو شاپنگ کے لیے شاید کوئی اوپن کر لے بٹ کوئی پرچیز نہیں کرے گا. تو اس لیے کیٹیگری سلیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو رائٹ کیٹیگری سلیکشن کرنی پڑتی ہے. بائی باکس ہم پڑھ چکے ہیں, لوکیٹڈ آن دا رائٹ سائڈ آف دا پروڈکٹ ڈیٹیل پیج, ایڈ ٹو کارٹ. اس کے بعد فلفلمنٹ بھی ہے, فی فار فلنگ آرڈرز. یہ غلط لکھا ہوا ہے, کیسے غلط لکھا ہوا ہے یہ بتائیں مجھے. مسٹیک تو میری ہے بٹ یہ غلط لکھا ہوا ہے. فلفلمنٹ فی نا, تو فی فار فلنگ آرڈرز غلط لکھا ہوا نا. میں دیکھ رہا ہوں سارے سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, سارے سو رہے ہیں. جب لکھا ہوا ہے فلفلمنٹ فی, فی فار فلنگ آرڈرز, ایف بی اے فیس, بتائیں نا مجھے, سارے سو رہے ہیں. کلاس بس 2-3 منٹ مجھے اور دے دیں, اس کے بعد میں چھٹی کر دیتا ہوں. یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں ایف بی ایم کے اندر کہ کیا چیز ہے یہ فلفلمنٹ فی. کسی کا کوئی کویشچن ہے تو میں سے پوچھ لیں. سر فلفلمنٹ فی یہ ہے کہ جب آپ ایف بی اے اپنی پروڈکٹ سینڈ کرتے ہیں تو آپ امیزون جو ہے آپ کی پروڈکٹ کسٹمر تک ڈیلیور کرتا ہے, آپ کی پروڈکٹ کو اپنے ویئر ہاؤس کے اندر اسٹور کرتا ہے, اور اس کے بعد کسٹمر سپورٹ آپ کے لیے ڈیل کرتا ہے. تو اس ساری چیزوں کی فیس وہ آپ سے چارج کرتا ہے, جس کو ہم فلفلمنٹ فی کہتے ہیں. ایف بی اے فی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, فلفلمنٹ فی بھی کہہ سکتے ہیں. بی ایس آر, بیسٹ سیلر رینک, کچھ آئیڈیا ہوا نیم سے؟ جی
नो, बेस्ट सेलर रैंक एग्जैक्टली। अब देखिए ना 7000 अगर सेलर्स बैठे हों, एक कीवर्ड के ऊपर 7000 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो किसकी प्रोडक्ट ऊपर आएगी किसकी प्रोडक्ट नीचे आएगी ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका सेलिंग रैंक डिसाइड करेगा। सेलिंग रैंक कहाँ से मिलता है? अमेजोन की तरफ से मिलता है। जिसकी सेल्स अच्छी होती हैं, जिसका कस्टमर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, अमेजोन उसको रैंकिंग देता है और उसको बेस्ट सेलिंग रैंक जो है वो सबसे अच्छा देता है। अब मैंने बेस्ट सेलर की एक टैब ओपन किया था, उसके अंदर कैटेगरीज थी, उसके अंदर टॉप 100 सेलर्स आ रहे थे। वो आप वहां पे भी तब शो होंगे जब आपका BSR 100 के अंदर अंदर होगा। ये आपको शो कहाँ होता है? अमेजोन की लिस्टिंग अगर कोई भी आप ओपन करें, जी बेस्ट सेलर रैंक में आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्च करती ही आपकी सेल्स जो है वो 100, 200, 300, 400 पे चली जाए बस, हाँ पर डे, जी कस्टमर के सामने भी होता है। ये देखिए आपको लास्ट में शो होगा बेस्ट सेलर रैंक। अब ये होम एंड किचन के अंदर इसका रैंक है 1560। आगे डॉट 1 2 अच्छा कोमा 1 2 4 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 15,60,124 रैंक है इसका। इसके अंदर देखें कितना कंपटीशन होगा कि इसका रैंक 15,60,000 है, कितना इसके अंदर कंपटीशन होगा। लेकिन अगर मैं देखूं बेडिंग दुबे कवर सेट जो इसकी सब कैटेगरी है, उसके अंदर इसका रैंक है 3,533। तो ये कैटेगरी सिलेक्शन इसलिए बड़ा मेजर पार्ट परफॉर्म करेगी आपकी प्रोडक्ट के अंदर। तो ये बेस्ट सेलर रैंक है, ये आपको सेल वेलोसिटी के ऊपर अमेजोन की तरफ से दिया जाता है कि कितना अच्छा आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और कितनी सेल वेलोसिटी आप जनरेट कर रहे हैं कुछ दिनों के अंदर। इसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च जो है हम प्रॉपर इसका टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपको लैपटॉप भी रिक्वायर होगा, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास से लैपटॉप लेके आ सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास जो है आपको ना मैं सुबह बताऊंगा। अभी ये थोड़ा ना काम होने वाला है, शीशे वगैरह गिर रहे हैं। अभी जो नेचुरल डिज़ास्टर पिछले दिन जो आंधी आई है कि उसकी वजह से ज़रा काम ख़राब हो गया था, तो ये अभी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो शायद कल की क्लास पोस्टपोन्ड हो जाए या कैंसिल हो जाए, तो वो आप लोगों के साथ मैं सुबह के टाइम शेयर कर दूँगा। जी वो अभी मैं मोइस को बुलाता हूँ तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। अमेज़ोन टूल्स है, अमेज़ोन टूल जो है हम एम्पावरमेंट के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। इसके अंदर अगर हम टूल यूज़ नहीं करते हैं, खुद से बैठ के एनालिसिस करने लग जाते हैं, तो हो सकता है हमारे एनालिसिस जो है कई जगह पे करेक्ट भी हो सकते हैं, कई जगह पे हम रॉन्ग भी हो सकते हैं। जबकि अमेज़ोन की तरफ से अगर हम टूल्स यूज़ करेंगे जो अमेज़ोन भी रेकमेंड करता है, अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर वो वर्किंग कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम वो वाले टूल यूज़ करेंगे तो हम बेटर एनालिटिक्स ले सकते हैं। वहाँ से फिर हम अपनी अजम्पशंस करके एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे जो टूल्स ये यूज़ होंगे ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होंगे। इसमें से मेरे पास 3 टूल हैं, जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च। जंगल स्काउट जो है इसके स्टैट्स एक्यूरेट होते हैं, जो ये बताता है 90% जो है इसके स्टैट्स एक्यूरेट होते हैं। बट ये एक तो कॉस्टली है और इसके अंदर वो फीचर्स नहीं है जो टूल हम यूज़ करेंगे। हीलियम 10 जो है ये ज़रा सस्ता भी है, इसके बाद इसके अंदर फीचर्स भी ज़्यादा हैं, इसके स्टैट इतने एक्यूरेट नहीं होते, बट ये है कि हमने जस्ट एक एस्टिमेट लेना होता है। तो इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं, इसलिए हमने हीलियम 10 को ही यूज़ करना है, हमने जंगल स्काउट को यूज़ नहीं करना। एक्सटेंशन भी यूज़ करनी है हमने, इसका डैशबोर्ड भी यूज़ करना है। इसके बाद वायरल लॉन्च, इसकी भी एक्सटेंशन है, बट मैंने आपको बताया इसके अंदर फंक्शंस बहुत लिमिटेड हैं। सिर्फ इसके स्टैट्स एक्यूरेट होते हैं लेकिन फंक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो इसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है। इसके बाद हमारे पास वायरल लॉन्च एक टूल है, ये आपको आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग्स बताता है कि अगर आप इसको लॉन्च करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये ज़रूरत इसकी पड़ेगी जब आप लोग खुद से एस्थेटिक्स रन कर सकते होंगे, कि आप लोगों को खुद से पता होगा डिमांड का, कंपटीशन का, हर चीज़ का, आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटेंशन है, आप लोग जब लैपटॉप्स वगैरह लेके आएंगे
تو ہم اس ایکسٹینشن کو بھی انسٹال کر لیں گے. باقی آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر ہیں, تو آپ یہاں سے جا کے اس ایکسٹینشن کو کاپی کر کے, لنک کو کاپی کر کے ایکسٹینشن ہیلیم 10 کی انسٹال کر سکتے ہیں. جی, کسی کا کوئی کوشچن؟